ڈاکٹر صاحب جی سی یو کے اندر ہفتے میں 4 دن نیشنل ڈریس پہ پابندی ہے، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں فرائیڈے کو کہتے ہیں جی الاؤڈ ہے شلوار قمیض پہننا اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ الاؤڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نا جی کہ کیونکہ اس میں نیشنل ڈریس والی بات نہیں ہے میرا خیال، کیونکہ یہ اس کی روایات میں چلا آ رہا ہے. ایکچولی دیکھیں نا اسٹوڈنٹس نے ویریس آپریشن کرنے ہیں، سائنس اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آرٹس بھی ہیں. اب آج کل کمپیوٹر وغیرہ چیزیں آ گئی تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹی لیول بڑھتا تھا، جس سے جمعے کی بھی میں نے الاؤ کیا ہے کہ بھی جمعے کو کم از کم آنا چاہیے، کہ جمعے کو ذرا تھوڑا سا لوڈ کم ہوتا ہے. آپ خیال جسٹیفائڈ ہے کہ باقی 4 دن نہ پہن سکیں؟ میرا خیال فی الحال ضرورت ہے اس ڈسپلن کی ریکنڈیشن کو پورا کرنے کے لیے. کی ہم بات کر رہے ہیں نیشنل ڈریس جب وہ ہو تو نیشنل ڈریس میں یہ آ جاتا ہے نا جی کہ پھر شلوار قمیض جو ہے اس کے اوپر واسکٹ پہننی چاہیے. نیشنل ڈریس تو تب بنتا ہے نا، بچے شاید وہ واسکٹ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یا تو پراپر نیشنل ڈریس ہو. یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ پہنے لیکن آپ انشاءاللہ ساتھ پہنے. کسی سٹیج پہ ہم شاید اسٹوڈنٹ کو کریں، لیکن ابھی ذرا تھوڑا سا میں اس کے پیچھے سے میں تھنکنگ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروہیبیشن کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ نہیں ایسی کوئی خاص وجہ تو مجھے نظر نہیں آتی. یہ کہ ٹریڈیشن چلی آ رہی، پہلے تو جمعے کو بھی نہیں ہوتا تھا کہ اسٹرکٹلی وہ چیز تو آپ نے چینج میں نے لائی، تو اس کو آہستہ آہستہ کریں گے تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا ڈسپلن ہو. جو اسٹوڈنٹس آپ کے خیال میں افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز، کیا ان کے لیے گورنمنٹ کالج فرسٹ چوائس ہوتی ہے؟ دیکھیں جی اس بارے میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم اکیڈمک کیلنڈر کے اکارڈنگلی جا رہے ہیں. اس کا امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ ہمارا ڈراپ ریٹ نیئرلی زیرو ہو چکا ہے، وچ از اے ویری سگنیفیکنٹ. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ جو پر سیٹ پہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ بعض ڈپارٹمنٹ میں سے 35 سیٹ ہے تو اپلیکیشن کی تعداد 1100 ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ نمبر آف اپلیکینٹس از اے ڈائریکٹ میئر آف دی اسٹرینتھ. بٹ کوسچن ہے کہ اگر ایک آدمی جس کے پاس پیسے ہیں اور وہ افورڈ کر سکتا ہے ایک پرائیویٹ ایجوکیشن، پرائیویٹ ادارے کی فیس پرائیویٹ یونیورسٹی کی، تو کیا وہ جی سی یو آنا چاہے گا؟ نہیں آنا چاہتا ہے؟ آ رہے ہیں اور وہ اپلائی کر رہے ہیں. فرسٹ چوائس ان کا جی سی یو ہے. فرسٹ چوائس ہے جی سی یو. جیسے انٹرمیڈیٹ کا لے لیں، کئی بچے ہم نے 140 سیٹ پچھلے سال انکریز کی ہیں، تو جو لوگ کاریں دیتے تھے، جو لوگ پیسے دیتے تھے، لوگ چھوڑ کے بچے آئے. 150 سال ہو گئے گورنمنٹ کالج کو، اس کی سیلیبریشنز کر رہے ہیں. کیا آپ نے سوچا ہے اتنا ایک آپ کو مومنٹس اوکیزن آ رہی ہے؟ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ ادارہ عظیم ادارہ جو ہے اپنی 150 ایئرز کمپلیٹ کر رہا ہے، اور سال کے شروع میں ہم اس کی تقریبات کو بہت بڑے پیمانے پہ منانے جا رہے ہیں. تو اس کی جو کنٹریبیوشن ہے، آپ دیکھیں میں عموماً کہتے ہیں جی کہ انڈیا کے پاس 1 نوبل لائریٹ ہے، ہمارے پاس 2 ہیں، کھٹانہ صاحب بھی اور ڈاکٹر عبدالسلام بھی. کتنے کب کس ٹائم پہ تھے، کس سال میں ملا؟ یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کھٹانہ صاحب کو ملا اور 79 میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو ملا. اس کے بعد کیوں نہیں ہم کوئی نہیں بڑے سائنٹسٹ ہیں جی جن کی کنٹریبیوشن بڑی انارمس ہے. بات یہ ہے جی کہ نوبل پرائز تو کلمینیشن ہے نا جی، اس سے نیچے نیچے لوگوں نے بہت ساری ریسرچ میں اپنی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اب جیسے لے لیں آپ، مثال میں دیتا ہوں کہ اٹامک بم یا میزائل پروگرام، اس میں 80% ٹیم ابھی بھی جی سی یو کی ہے. جی سی یو سے فارغ التحصیل ہیں، اولڈ راوین ہیں. تو یہ دیکھیں نا، اور ایڈمنسٹریشن میں چلے جائیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں چلے جائیں، بیوروکریسی میں چلے جائیں، انجینئرنگ، میڈیسن، جہاں آپ جائیں گے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی جو کنٹریبیوشن ہے. پہلے تو ہوتے بھی کم تھے لوگ ڈاکٹر صاحب، پہلے جو لوگوں کے پاس چوائس بھی کم تھی تو اس لیے اکثر گورنمنٹ کالج کے نظر آتے ہیں. بٹ لیکن چلیں اب سب یہ بتائیں کہ پلیجرزم ایک یونیورسٹیز کے اندر اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ہم ہر یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایشوز اس کے اٹھتے رہتے ہیں. آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ جی کہ ہم نے جو کہہ لیں کہ تھوڑی سی مجھے پریولیج تھا کہ یہ جو پلیجرزم کی پالیسی ہے اس میں تھوڑا سا میرا بھی پارٹ ہے اس کو بنانے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. جی سی یو کا کوئی بڑا اسکینڈل اس طرح سامنے نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ اس میں یو ای ٹی میں جب تھا تو ہم نے جو جج صاحب ہیں ان کے ظاہر ہے ان کی خواہش تھی کہ کوالٹی ایشورنس کی جائے. ایچ ای سی کے ساتھ مل کے جب پالیسی بنائی گئی تو ہماری انوالومنٹ بھی تھی، اس کے پروسیجر بھی ڈیفائن کرنے میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہوئے اسٹرکٹ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی اس وقت تک نہیں مانتے جب ہم خود پلیجرزم کو چیک نہیں کر لیتے. تو ریگریس چیک ہے، اس کے پروسیجر ڈیفائن ہے. تو ٹیچر اب کوشش نہیں کرتے، میجورٹی ٹیچر جو ہے وہ اپنی جینوینٹی پہ بیس پہ کرتے ہیں تاکہ اس کے چیک کے اندر ایسی کوئی پرابلم آپ کے پاس پرابلم نہیں ہے. سر یہ جو 150 سال کے اندر اگر ہم دیکھیں، آپ سے پوچھیں کہ جو اسٹینڈرڈ تھا جی سی یو کا وہ آپ نے مینٹین کر پائے ہیں، اس کو بہتر کر دیا ہے یا ڈیٹیریوریٹ کیا ہے؟ آپ نے امپارشل اس کا نیوٹرل ہو کے جواب دینا ہے. نہیں، جہاں تک دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں، ایک اکیڈمک سائڈ ہے، ایک اس کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کی ہے، گرومنگ آف پرسنالٹی ہے. اگر آپ 2013 کی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اب جب ہم سیکنڈ نمبر ہیں تو ہم
ساری چیزوں کو کیپ اپ کر رہے ہیں ان مائنڈ. تو میرے خیال میں اس وقت یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس میں بچے کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے پرسنالٹی گرومنگ کی طرف شاید کوئی انسٹیٹیوٹ ہو جو توجہ دیتا ہو. ابھی بھی آپ چلے جائیں، شام کا وقت ہے، آپ دیکھیں گے بچے کھیل رہے ہیں، ڈرامہ کی پریکٹس کر رہے ہیں، بلڈ کیمپ لگا ہوا ہے، ڈیبیٹنگ سارا اس وقت بھی ایکٹیو ہے. جی تو وہ ساری کی ساری ان ایکشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے برے حالات میں بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اپنے آپ کو مینٹین کر کے جا رہی ہے، میری نظر میں اسٹینڈرڈ مینٹین کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میل فیمیل اسٹوڈنٹس کے اندر بیلنس کیا ہے جی؟ دیکھیں جی وہ تو پورے ملک کی طرح امبیلنسنگ شروع ہوئی ہے. امبیلنس ادھر بھی امبیلنسنگ ہے. اور اب سمجھ نہیں لگ رہی، ظاہر ہے بچیاں بھی محنت کرتی ہیں، میرٹ پہ آتی ہیں، تو ہم زیادہ، کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ اللہ کا شکر ہے کہ پازیٹیو ہے، تو ہم کو زیادہ اس میں اتنے زیادہ محسوس نہیں کر رہے کہ بیلنسنگ. بٹ لیکن کالج کے اندر آپ ایڈمیشنز دے رہے ہیں خواتین کو؟ ہمیں کوئی پابندی نہیں، ہمیں یونیورسٹی سائٹ پہ تو پھر بھی کچھ نظر آتی ہیں، بٹ کالج کے اندر نہیں، انٹرمیڈیٹ لیول پہ نہیں، اس پہ کیا، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس اسپیس کنسٹرینٹس ہیں. ابھی میں نے بتایا نا پچھلے سال خاصے سالوں بعد شاید 30 ایئرز بعد سیٹیں بڑھی 140. اب مزید گنجائش نہیں، لیکن بڑا مطالبہ ہے، بڑی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکیوں کے لیے بھی ایڈمیشن کیا جائے. اچھے ادارے میں، اتنے ہسٹورک ادارے میں پڑھنے کا تو وہ دیکھیں نا، لڑکیوں کے لیے ڈیفیکلٹی یہ کہ وہ بعد دوپہر آنا ان کے لیے آفٹر نون میں نہیں، وہ باقی جگہ بھی پڑھ ہی رہی ہیں، وہ باپ پڑھانے ان کو موقع نہیں دے رہے اپنے پاس آنے کا. لیٹس ہوپ کہ کسی اسٹیج یونیورسٹی سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں کہ اب آپ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں خواتین کتنی ہوں گی؟ 80 خواتین آ گئی ہیں اس وقت تک. تقریباً میرا خیال ہے کہ 7-8 کے قریب خواتین جو ہے. آؤٹ آف ہاؤ مینی ڈپارٹمنٹس؟ ظاہر ہے ڈپارٹمنٹ تو 23 کے قریب ہیں، لیکن جب آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی. پہلے تو 1-2 ہی ہوتے تھے. بٹ ایٹ اے ویری جونیئر لیول ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی ہے زیادہ آپ کی. وہ کوالیفائی نہیں، جو کمپٹنٹ تو ہیں ویسے کہ کوئی کمپٹنسی پرابلم ہے. 2 تو فل پروفیسر ہیں جی، باٹنی کی اور زولوجی کی، بلکہ 3 ہیں جو فل ہیں. ایسی کوئی بات نہیں، لیکن وہ ظاہر ہے اٹ ول ٹیک ٹائم. تو ہمارے یہاں کوئی ایسی بائسنگ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس وجہ سے روکے جینڈر بائسڈ ہوں. نو ناٹ ایٹ آل. اپنی کوالیفیکیشن پوری کریں. جیسے جیسے ان کی خواتین کی پی ایچ ڈی کرنے کی ٹینڈنسی بڑھتی جا رہی، ویسے ویسے ان کی انوالومنٹ بڑھتی جا رہی ہے. باڈی میں کیا ڈویژن ہے، کتنی کیا ریشو کیا ہوگی؟ ہماری ابھی جو ہے وہ 45% ہو گئی تقریباً. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اور بھی ہم دیکھتے ہیں لاہور میں یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹنگ کا ایک بڑا کلچر بنا ہوا ہے، جو کہ وائلنٹ بھی ایٹ ٹائمز ہو جاتی ہیں، یونینز بن جاتی ہیں. یہاں پہ بھی ایک ٹائم تھا جب جی سی یو کے اسٹوڈنٹس پہ بھی کوئی دہشت گردی کے ایکٹس کے تحت پرچے ہوئے تھے. اب آپ نے اس کو کچھ کنٹرول کر پائے ہیں کسی حد تک؟ بالکل جی، اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے رسپانسیبل ہو گئے ہیں. اس میں یہ کہ میں نے یہ میری کلیئر کٹ، میرا اپنا آفس بھی بالکل عوامی آفس ہے، اور اسٹوڈنٹ جب چاہیں میرے سے مل سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس جنرلی جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے اس چیز کی تعریف کرتے ہیں. اور میں نے اسی طرح ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو، ایڈمنسٹریٹو ہیڈس کو بھی انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ ایزی ایکسیس ہو ٹو اسٹوڈنٹس، اور ہم نے اس پہ پوری طرح عمل کیا ہے. اس سے یہ ہے کہ ان بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہم خود ہی ٹیک کیئر کر لیتے ہیں. تو کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی کہ بچے کو کوئی پروٹیسٹ کرنے کا. نہیں، بٹ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہے. نہیں جی، نہیں. بٹ آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے؟ اب ان کو دیکھیں کل کو نیشنل لیڈرز بھی گروم یونیورسٹی سے ہی ہوں گے، کہ پالیٹکس کرنے کا ہونا چاہیے رائٹ کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اسٹوڈنٹس کے لیے جو پالیٹکس ہے وہ تو ان کی اپنی پرسنالٹی گرومنگ ہے جو تھرو سوسائٹیز وہ کر رہے ہیں. تھرو سوسائٹیز دیکھیں، وہ سوسائٹیز بھی ہے کہ ان کو اپنے آفس بیرر سلیکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. کوئی ڈبیٹنگ کا ہے، کوئی اسکاؤٹنگ کا ہے. اب وہ کہ ہر ماشاء اللہ اس وقت ہماری سوسائٹیز کی تعداد 48 سے زیادہ ہوگی ہوئی ہے صرف 2 سال میں. سوسائٹیز اور یونینز میں فرق ہے. ہاں جی، تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو ہونی چاہیے انسٹیٹیوشن میں وہ سوسائٹیز ہونی چاہیے جو پرسنالٹی گرومنگ کریں. ابھی وہ بچے سے اپنے کیریئر کو بنا رہے ہیں تو انہیں کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی گرومنگ کرنی چاہیے. اس کے بعد جب وہ کیریئر میں جائیں تو ٹھیک ہے، پالیٹکس کریں. انسٹیٹیوشن میں تو دنیا بھر میں کوئی اداروں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. نو ناٹ ایٹ آل. تو از اٹ بینڈ ان جی سی یو؟ نہیں جی، بینڈ تو پورے ملک میں ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا وائز ڈیسیژن ہے. اس میں جب تک کہ انسٹیٹیوشن اس طرح اسٹیبلش نہ ہو، جیسے انڈیا، باقی کنٹریز کا بھی لے لینا، اب سب میں یہ ہے کہ ان کی سوسائٹیز کی جو ایکٹیویٹی ان کو انہانس کیا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے، بٹ ناٹ کہ پارٹی پالیٹکس نہیں. گورنمنٹ کو فنڈنگ بھی آپ کی یونیورسٹی کی ڈاکٹر صاحب فنڈنگ بھی دیتی ہے سوسائٹیز وغیرہ جو ہیں؟ جی بالکل، ہم ٹو انکریج اینڈ پروموٹ دیز تھنگس. جی جیسے میں نے بتایا نا جی کہ یہ 32 سے ماشاءاللہ 2011 سے لے کے اب تک 48 ہو گئی ہیں. ہم نے ان کی فنڈنگ بھی ڈبل کر دی ہے. تو جنرلی تو فنڈنگ کے بیونڈ بھی ہم چلے جاتے ہیں کہ اگر وہ ایسی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو ہم وی انکریج دیں. ڈاکٹر صاحب وقت اینڈ کی طرف ہمارے ہم نے کافی ایشوز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے یونیورسٹی کے ساتھ، بیکاز جب میں نے ایکچولی جی سی یو کے آپ کے ساتھ تیاری کر رہا تھا، کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، تو بڑا ایک
ایک دکھ بھی ہوا, ایک ڈس اپوائنٹ بھی ہوا کہ اتنا بڑا ادارہ, وہاں پہ فیکلٹی کے اتنے ایشوز, ایک فیسلٹیز کے ایشوز. آپ کے خیال میں میجر پرابلمس کیا ہیں؟ جی سی یو کا صرف اس وقت جو پرابلم ہے نا جی, وہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ اسپیس کا ہے, جس کو ہم اوور کم کرنے جا رہے ہیں. لیکن پروسیسز میں نے اتنے سمپلیفائی کر دیے ہیں کہ فیکلٹی کو جنرلی اب کسی قسم کی ان کو کمپلینٹ ایسی نہیں ہے کہ ان کی کسی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو پرابلم پیش آ رہی ہو. ان کو جیسے میں نے بتایا کہ لاٹ آف انسینٹیو, میں ایک اور بھول گیا, ریسرچ پیپر پبلش کرنے پہ ہم نے انسینٹیو دیے ہیں, انعام رکھا ہوا ہے 10,000. اگر انٹرنیشنل پیپر وہ چھاپتے ہیں تو 10,000 کئی لوگوں نے لیے ہیں ماشاءاللہ بہت. تو یہ چیزیں تو یہ ہیں کہ اب تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ریسورسز کو بھی دیکھنا ہے. تو چیلنجز ہمارے سامنے اسپیس کا سب سے بڑا جو میں محسوس کر رہا ہوں, جو ہمارے ریسورس جنریشن چیلنج نہیں ہے آپ کے لیے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریسورس جنریشن ہم کرتے ہیں نا, اور ہمارے پاس اسپیس نہ ہو, ہمارے پاس بلٹ ان انوائرمنٹ نہ ہو, تو ہم ریسورسز کو کیا کریں گے. ریسورسز تو جو ابھی تک ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک جا رہا ہے. ہم میں سے کسی کی بعض پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں جن میں سیلریز بھی نہیں دی جا نہیں پا رہی, تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس ایسی سچویشن نہیں ہے. اور کوئی یہ بھی نہیں, کوئی ڈپارٹمنٹ یہ کمپلین کرے کہ ہمیں اکوپمنٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, ایسی تو کوئی سچویشن نہیں. اور میں خود بھی کئی جگہ جا کے, کیونکہ میں بھی ایکسپیریمنٹلسٹ ہوں, فزسسٹ ہوں, تو میں کئی اکوپمنٹس کو میں نے خود جا کے چلانے کی کوشش کی اور دیکھتا ہوں, چیک کرتا ہوں. سر, جو کالا شکاکو کیمپس کا آپ نے کافی ذکر کیا, یا لگتا ہے کہ آپ کی بڑی ایک ڈریم یا کوئی خواہش لگ رہی ہے آپ کی باتوں سے سن کے, یہ کب لوگوں کو اس کا کوئی نظر آنا شروع ہوگا کہ جی اس کے اوپر اب دیکھیں کہ ایکچولی کام شروع ہو گیا ہے؟ اگر تو اس پہ جو ہے جی مجھے لگتا ہے کہ جب ہم سبمٹ کریں گے تو امید ضرور ہے کہ ہمیں چند ماہ میں 2-3 ماہ میں اس کی فنڈنگ کی کچھ نہ کچھ صورتحال آئے گی. ظاہر ہے اسے چند سال لگیں گے بلٹ ہونے میں, لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسی سال ہم اسے انشاءاللہ 2014 کے آغاز میں ہمیں جتنے بھی فنڈ ملتے ہیں ہم اسے شروع کر دیں گے. وی آر ان دس پوزیشن. 2014 میں انشاءاللہ یہ کرنے لگیں گے. آپ کیا چینجز 2 سال اب آپ کو ہو گئے, پچھلی گفتگو آپ سے ہوئی تھی تب تو آپ نئے آئے تھے, 2 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ میرا خیال جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ میں نے آ کے چینجز کی ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے تو لگتا ہے پھر کوئی برے حال تھے. نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ اور ہر وقت موجود رہتی ہے. میں تو اس جذبے سے کام کر رہا ہوں کہ میرے سے آنے والے پہلے سے لوگوں نے بہت کام کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے جو فیوچرسٹک چیلنجز ہیں ان کو سب نے رکھتے ہوئے مجھے اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو اس طرف لگانا چاہیے. تو یہ جتنی میں نے آپ کو میز بتائے ہیں, میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ڈبل ہو گیا, اکیڈمک کیلنڈر ہو گیا, اٹینڈنس. آپ اٹینڈنس کا ایشو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ آپ نے لاسٹ کوشچن کیا کہ یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جہاں اٹینڈنس کی ریکوائرمنٹ پوری طرح امپلیمنٹ ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس کی اس کے بغیر وہ ایگزام نہیں دے سکتے, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, اور کسی کو انڈیو فیور کا کوئی ایک کیس بھی آپ کے سامنے شکایت نہیں آئی. ریکوائرمنٹ ہے کتنی ہے آپ کی؟ یہ ہماری 80% ہے جی. 80%؟ جی جی, اس کو آپ امپوز کر رہے ہیں, انفورس بھی کر رہے ہیں؟ جی جی, انفورس 85% امپوز کر رہے ہیں. اس میں ریلیکسیشن ہے. کتنے ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ پورا نہیں کرتے ہوں گے؟ پچھلے سال تو ذرا تھوڑے سے زیادہ تھے, لیکن اس کا ہم نے پھر سولوشن بھی نکالا تھا. ان کو پرووائڈ کیا سمر سیمسٹر کے طور پہ, جو کہ باہر یونیورسٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ روٹین ہے, یہ نہیں ہوتا تھا پہلے جی سی یو میں. ہم نے سمر سیمسٹر انٹروڈیوس کیا, ان کو چانس دی ہے. سو اس سے اس سال تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, ویری فیو. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اٹینڈنس پوری کریں گے تو ایگزام میں اپیئر ہوں گے. اینڈ ایوننگ کلاسز بھی ہو رہی ہیں جی؟ ایوننگ کلاسز بھی ہیں, سب کچھ ماسٹر پروگرام ایوننگ میں ہیں, ایم فل کے پروگرام. اتنے اسٹوڈنٹس تو ایسے ہی مینیج ہو سکتے ہیں نا جی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار بینگ ود اس. تھینک یو.